شاہ صاحب السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ کوئی ہو اس قابل تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی ہو اس قابل تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں۔ صدائے عام ہے روشنی پائے جس کا جی چاہے، صدائے عام ہے روشنی پائے جس کا جی چاہے، جلا کے چراغ طب ہم نے سر عام رکھ دیا ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار جناب ضابطہ خاں شنواری رہنمائی غم خساری، کیونکہ آپ کا خاصہ ہے، جناب ہستی دل عزیز جناب منصور العزیز مدد اللہ العالی، بردباری اور سلیمی جناب احمد سلیمی، جناب احمد سلیمی، سربلند و سرفراز جناب شاہد محمود ناز، جناب شاہد محمود ناز، تمام اکابرین طب، علماء طب اور طب کے میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں غیر کسی تمہید کے، اپنی بات آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ سبق بھی ہے اور پیغام بھی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کے ضمن میں آپ سے اکابرین طب سے میں پر امید ہوں کہ میری بات کو انتہائی توجہ سے سنا جائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری طب کی شان و شوکت کیا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں میری طب کی قدر و منزلت کیا ہے۔ نبض طب کا ایک اہم سبق ہے۔ میں آج چند منٹ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ نبض مفروضہ ہے یا حقیقت۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، مرض دل میں ہے۔ میں نے طب کی نظر سے جب دل کو دیکھا
تو دل میں میں نے خون کو پایا۔ جب میں نے خون کو دیکھا تو وہ چند خلطوں سے مرکب پایا، اس میں سودا ہے، اس میں صفرا ہے، اس میں بلغم ہے۔ جب بلغم کو دیکھا تو دماغ و اعصاب کے ساتھ اس کا تعلق جڑا، جب سودا کو دیکھا تو اس کا تعلق قلب و عضلات سے جڑا، جب صفرا کو دیکھا تو اس کا تعلق جگر و غدد سے جڑا۔ گویا مرض دل میں ہے اور دل میں خون ہے۔ خون 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ جب سودا بڑھے گا تو دل کی چال اور ہوگی، جب صفرا بڑھے گا دل کا پمپ کرنے کا انداز اور ہوگا، جب بلغم بڑھے گا تو اس کا انداز اور ہوگا۔ اس کو سمجھنے کا نام حکمت اور طب ہے۔ آئیے اگلی آیات پہ غور کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، اگر آپ نے اس راستے کو نہ اپنایا، فزادہم اللہ مرضا، اور کسی راستے سے آپ نے علاج معالجہ کیا تو مرض بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ میری طب کی شان و شوکت ہے، اس کی سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ وَلَهُمْ عذاب علیم، ایک دن اس طریقہ علاج کو چھوڑنے کے سبب ایک دن خوفناک کسی مرض میں آپ مبتلا ہو جائیں گے۔ اور آخری جو میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کریم نے پھر فرما دیا کہ ایسا کیوں ہوا، گردے فیل کیوں ہوئے، پیٹ میں پانی کیوں پڑا، کسی کے پاؤں کیوں کاٹے گئے، بما کانوا یکذبون، آپ نے دل سے تشویش کرنی نہیں سیکھی، اس لیے یہ نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا۔ آئیے اپنے اس مقام کی طرف، اپرسی کی طرف، اپنے طب کے اس فن کی طرف لوٹیں۔ عزیزان محترم، ایک بات اور عرض کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ آپ نے علاج کیسے کرنا ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں، توجہ فرما لیں۔ اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے الہی، میں فرعون کے دربار میں جا رہا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے زبان کی روانی زیادہ فرما دے۔ میرا سوال ہے کہ کیا یہ دعا قبول ہوئی؟ میں کہتا ہوں ہاں، دلائل کے ساتھ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے کلیم اللہ موسیٰ، جب آپ فرعون کے دربار میں جائیں گے تو اپنا ہاتھ بغل میں دے کے باہر نکالیں، وہ سفید اور چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اطباء کرام میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ زبان کی اٹکن، زبان کی سختی
وہ خشکی کے سبب قلب و عضلات کے تحت ہوتی ہے، اور اتنا سفرا پیدا کر دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی بغل میں دینے سے چمکنے لگ گیا۔ تو سودا کو، خشکی کو ختم کرنے کے لیے سفرا کا پیدا کرنا یہ طریقہ علاج ہوا۔ یہاں قدرت بھی ہے اور قانون فطرت بھی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، اب میں نے یہ خشکی کا علاج پیش کیا ہے، اب آئیے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے حضور دعا فرماتے ہیں، رب انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، مجھے شیطان نے چھو لیا ہے، اس کے سبب میری جلد کو تکلیف ہو گئی ہے۔ اب یہ معاملہ علاج کی طرف آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی ارقص برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اگر شیطان کی آگ کی پیداوار نے آپ کے جلد کو نقصان پہنچا دیا ہے تو آپ پیر ماریے، زمین سے جو پانی نکلے گا وہ پی بھی لیجئے اور اسے نہا بھی لیجئے، آپ کی وہ شیطان کی جو آگ ہے جس نے نقصان پہنچایا ہے اس سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ یہ قدرت بھی ہے اور قانون طب بھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر واقعہ، آپ اپنی قوم کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اے میرے موسیٰ پریشان مت ہو، آپ اپنے عصا کو، اپنی سوٹی کو اس پانی پہ دے مارو۔ یہ دے مارنے کا عمل جو ہے یہ قلب و عضلات کے ساتھ ہے، خشکی کے ساتھ ہے، گویا کہ پانی کو حیت بدلنے کے لیے یہ عصا کی جو مار ہے یہ کام آئی، اور اس میں قدرت بھی ہے اور اس میں قانون فطرت بھی۔ خشکی کا علاج گرمی، گرمی کا علاج تری، اور تری کا علاج پھر خشکی۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ عزیزان محترم، میں انہی الفاظ کے